تو معلوم کر لو بھائی. کبھی کبھی روزے میں کی حالت میں جو ہے کلی کرتے ہیں وضو کرتے ہیں تو بار بار شک ہوتا رہتا ہے کہ 2-3 بار بھی وضو کرنے ہیں کہ پانی رہ گیا, وہ شک ہے یا پھر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بار بار کلی کرنے یا وضو کرنے سے شک ہوتا ہے کہ پانی اندر نہ چلا جائے, تو کیا وہ شک ہے یا وہ واقعی ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, بہت احتیاط کرتے ہیں لوگ, یہ محسوس ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بار بار وضو کر کے اور کلی کر کے گرمیوں کے دنوں میں اگر آپ کو راحت ہوتی ہے تو اس کی اجازت ہے شریعت میں بھی, اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے, بالکل کوئی شک نہیں کرنا. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کو کہتے ہیں تو کیا نماز بھی ہم عربی کی بجائے اپنی زبان میں پڑھیں؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا بھائی. یہ اصل میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہوں, تو کیا ہم نماز بھی اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, اصل میں نماز جو ہے نا یہ انٹرنیشنل چیز ہے. آپ اگر امریکہ میں گئے تو وہاں آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے, تو کم سے کم پوری دنیا میں یہ جو آپ کی الحمد شریف یا کوئی صورت ملانے کی ہوتی ہے, یا سلیم جو آپ رکوع میں یا سجدے میں پڑھتے ہو تکبیر سمیع اللہ لمن حمدہ یا ربنا لک الحمد, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کامن ہونی چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. باقی ترجمہ جو ہے آپ اب جو اور چیزیں آپ جیسے سجدے میں آپ پڑھ رہے رکوع میں پڑھ رہے وہ آپ اپنی زبان میں دعائیں بھی کر سکتے ہو. آپ نے سبحان ربی اللہ کہا 3 بار سجدے میں, اس کے بعد آپ اپنی دعائیں اپنے ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہو. تو لیکن نماز جو ہے وہ عربی میں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے اور تمام دنیا میں لوگ جاتے آتے ہیں, تو وہاں تو پھر اجنبیت محسوس ہوگی, آپ کس طرح نماز پڑھ پائیں گے. تو اس لیے قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں جس سے کہ آپ کو ہدایت ملے, کیونکہ اپنی زبان میں آپ کو ہدایت ملے گی. عربی بھی اللہ رسول کی زبان ہے, چاہیے آپ کو یہی کہ عربی کا جو آپ لینگویج کو پڑھیں اور اسے سمجھیں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن, جو بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں. ورنہ تمام کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو بے چینی ہو جائے گی, آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کا ترجمہ نہ پڑھ لو, ورنہ آپ چھوڑ دو گے اسے. لیکن اس کے ساتھ ایسا مطلب رویہ غیروں والا کیا جا رہا ہے کہ اس کی صرف متن پڑھ دیا جاتا ہے, ترجمہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. غیر مسلم سے شادی کرنے والی مسلمان عورت جو مرتد نہیں ہوئی اسے زکوٰۃ لگ جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے, غیر مسلم سے شادی کی اور مسلمان ہی ہے, مرتد نہیں ہوئی اور اپنے ایمان پہ ہے, کیا اسے زکوٰۃ لگ جائے گی؟ ہاں بالکل لگ جائے گی. اس نے گناہ کیا, قرآن منع کرتا ہے غیر مسلموں کی شادی نہیں ہوتی, لیکن ایمان سے فارغ نہیں ہوئی, کبھی بھی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زکوٰۃ سے اسے توبہ کی توفیق مل جائے, آپ کا پاک پیسہ اس کے پیٹ میں جائے اور اسے توفیق مل جائے, اللہ کر دے, تو آپ اس نیت سے اسے زکوٰۃ دو کیونکہ وہ مسلمان ہے, لیکن اس نے وہ گناہ کیا کہ اس نے غیر مسلم سے شادی کر رکھی. اچھا, جو پیسہ اماؤنٹ جو ہے گھر میں رکھی رہتی ہے, استعمال میں نہیں آتی, نہ کاروبار میں لگی ہوتی اور جو بینک میں پڑی رہتی ہے, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ, پیسہ استعمال میں نہ آئے, بزنس سے الگ بینک میں پڑا ہو, گھر میں رکھا ہو, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ بالکل زکوٰۃ دی جائے گی, وہ تو آپ کے ایسیٹس ہیں, ایسیٹس پہ ہی تو زکوٰۃ ہے. آپ بزنس میں لگاؤ یا نہ لگاؤ, جو اللہ نے آپ کو دیا ہے سال میں 2.5% ہی تو ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. بالکل اس سے آپ کو یہ دیکھو کہ اللہ حفاظت بھی تو کرے گا نا آپ کے مال کی, جب آپ اللہ کے احکام مان رہے ہیں. اچھا, ایک پلاٹ ایسا ہوتا ہے جس کو ارادتاً لیتا ہے انسان کے گھر, اس کو گھر بنانا ہے مجھے, اور اس کی قیمت بھی جوڑتا رہتا ہے سال بے سال, اتنی ہو گئی, تو وہ بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے. ان کا سوال یہ ہے, کوئی پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے لیا, اس کی قیمت بڑھتی جائے, کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں بھائی, اگر آپ نے اس نیت سے کوئی پلاٹ لیا کہ اس پہ میں مکان بنا کے رہوں گا, ابھی آپ کے حالات نہیں ہیں, نہیں آپ نے مکان بنایا, یا آپ نے یہ سوچا کہ میں اسے کرائے پہ چڑھاؤں گا مکان بنا کے, میرے بچوں کے لیے ایک ایسی پراپرٹی ہوئی, تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بزنس کے پرپز سے لیا تو اس میں ہر سال اس کی جو بھی ویلیو بڑھے گی اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, کرنٹ جو ویلیو ہوگی ہر سال کی. فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تہجد پڑھیں؟ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے؟ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تہجد پڑھیں, یہ تو اذان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تہجد کا. تہجد کا مطلب فجر کے ٹائم سے ہے. بہت سارے امام حضرات دیر سے اذان دیتے ہیں, اذان سے کوئی لینا نہیں ہے. فجر کا ٹائم جو ہے نا, اس کے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں, اور جنتریوں میں ٹائم سیٹ ہوتا ہے, ہر علاقے کی جنتری ہوتی ہے, تو آپ جنتری منگائیں اور اس میں پورے سال دیکھ کے تہجد پڑھتے ہیں. اذان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا. اچھا, مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے, یہ بھی جنتریوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ مغرب سے کم عشاء کی جو وہ ہوتی ہے ٹائم ہونے سے پہلے 5-10 منٹ پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہو. ویسے تو اول ٹائم کی نماز میں نے دیکھا بہت آسان ہوتی ہے, شروع میں آپ ٹائم ہوا اور پڑھ دو,
کہاں تک آپ دیکھتے رہو گے کہ ٹائم کہاں ختم ہو رہا کہاں نہیں. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جنتری رکھو اپنے پاس. اگر کبھی لیٹ بھی ہو جائے کہ ہماری بہنیں کام وام میں لگی رہتی ہیں یا بھائی بھی کہیں کسی کام سے دیر سے گھر میں گھسے, مسجد کی نماز نکل گئی, تو جنتری میں ٹائم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں رہے. اور یہ میں بتا دوں ہر شہر کی جنتری الگ ہوتی ہے, ہر علاقے کی. اب یہاں کی جنتری میں دلی کی جنتری میں فرق ہے ٹائم کا, تو اس لیے. اور یہ ٹائم ویسے بھی پورے سال بدلتے رہتے ہیں. اب میں مغرب کا عشاء کا ٹائم جو ہے وہ رات کو 9:30 بجے تک جاتا ہے, 9 سوا 9 تک, اور جلدی میں 7 بجے تک آ جاتا ہے. تو 2 گھنٹے کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو جنتری کے حساب سے ٹائم سیٹ کریں. نہیں, جیسے مثال کے طور پہ روزہ کھولنے کے بعد رمضان میں اکثر کچھ مسجدوں میں معمولی ہوتا ہے کہ کچھ آدمی 10-15 آدمی بعد میں آتے ہیں افطاری کھا کے, کھانا کھا کے, اور وہ اپنی جماعت کر لیتے ہیں. جماعت کا وقت رہتا ہے اس وقت ابھی. یہ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ بعد میں جماعت کرتے ہیں, کیا جماعت کا وقت رہتا ہے مغرب کے بعد؟ بالکل رہتا ہے بھائی. جب عشاء سے پہلے جماعت کا وقت ہے, وہ لوگ اگر دوسری جماعت کر بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بالکل جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے. بس مسجد میں مصلی پہ نہ کھڑے ہوں امام صاحب کے, الگ مسجد میں کوئی جگہ کی جس سے کہ اس کی جو مصلی جو ہے اس کا تقدس قائم رہے, الگ کسی علاقے میں تھوڑا سا 1-2 صف چھوڑ کے کہیں بھی جماعت کر لیں. ڈرامے دیکھنا یا کامیڈی شو دیکھنا ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے ڈرامے دیکھنے اور کامیڈی شو دیکھنا کیا ٹھیک ہے؟ ہاں, میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں اگر اس میں ورگلٹی نہیں ہے, مطلب گندگی نہیں ہے, صاف ستھرے. اب یار اتنا بھی مطلب جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اگر ہم بہت سختی کرنے لگیں گے نا اپنے بچوں پہ, عورتوں پہ, تو ان کا جینا مشکل ہو جائے, یا اللہ رسول کے باغی ہو جائیں گے. کوئی حرج نہیں ہے, صاف ستھرے ڈرامے دیکھ لیں یا کامیڈی شو جن میں لوگوں کی مذاق نہ اڑائی جا رہی ہو, مطلب لوگوں کا دل نہ دکھایا جا رہا ہو, اس طرح کی ہنسی مذاق یا چٹکلے ہوں ہلکی پھلکی جو ہے کامیڈی سے. میں بھی اکثر, آپ یقین کرو, اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کوئی کامیڈی شو دیکھ لیتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی کب تک یار بوجھل سا بنا رہے. تو اس لیے کوئی حرج نہیں میرے نزدیک تو. مگر میں ترغیب نہیں دلا رہا, میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری سوچ دوسرے طریقے کی ہے کہ آپ دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ لیں کہ سارا آپ سختی اپنے بچوں پہ کرتے رہیں اور وہ آپ کی جو جائز بات ہے وہ بھی نہ مانیں. تو تھوڑا بہت آپ انہیں بھی چھوٹ دو اور اپنے آپ کو بھی چھوٹ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے جو مزہ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی کرتے تھے اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھی کرتے تھے مذاق, اور دوڑیں بھی لگائیں حضور نے. تو یہ ہلکی پھلکی زندگی ہوتی ہے, اس سے مزہ ہی آتا ہے زندگی میں. بلکہ میں تو ایک صحابی کا یہ واقعہ پڑھا کہ وہ شرابی تھے, ان پہ حد جاری ہو چکی تھی, اور ایک بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے سے نکلے تو صحابہ کرام نے شور مچا دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی, اتنے پاک نبی کے حجرے کے سامنے تو آیا کیسے؟ تو شور جو مچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اندر برآمد ہوئے باہر. تو انہوں نے دیکھا کہ شور مچ رہا تھا, انہوں نے پوچھا کیا بات تھی, تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جا رہا جی اس نے شرابی. تو کہنے لگے اسے کچھ نہ کہنا, یہ اللہ رسول کا پیارا ہے, اللہ رسول کا پیارا ہے. تو صحابہ کو بڑا اس بات پہ رشک آیا کہ کیا بات, یہ تو شرابی ہے, اس پہ تو حد جاری ہو چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کام سے اندر تشریف لے گئے, یہ بھاگے اس کے پیچھے اور اسے پکڑا, تو یہ بتا کہ تیرا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے نبی نے آج یہ بات کہی کہ اللہ رسول کا پیارا ہے؟ کہنے مجھے تو کچھ بھی نہیں, میں تو تمہارے سامنے نشہ میرے سے چھٹتا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی, اور حد بھی جاری ہو چکی. میرے دھیان کیا ایسی بات ہے. بس ایک بات میرے یاد آتی ہے کہ میں اکثر نبی کی محفل میں سب سے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں جا کے, اور جب دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے غم بیان کر رہے ہیں, حضور سے اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں, اور حضور بھی بوجھل ہو جاتے ہیں, حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو میں بیچ بیچ میں کوئی ایسی شوشہ چھوڑ دیتا ہوں کہ لوگ ہنسنے لگیں اور حضور کا دل بھی ہلکا ہو جائے. صرف اتنی سی بات پہ اللہ نے کہا کہ اللہ رسول کا پیارا ہے. دانتوں میں خلال کرنے کو کچھ لوگ منع کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ دانتوں میں خلال کرنے کو کچھ لوگ منع کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, یہ تو خلال میں کوئی دقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ محفل میں بیٹھے, اسے منع کرتے ہوں گے کہ آپ محفل میں بیٹھے اور آپ سیخ چلا رہے, دانتوں میں گندگی آپ نکال رہے وہاں پہ, اور لوگوں کو جو ہے کراہیت آ رہی, وہ تو مکروہ ہے. اگر کوئی اپنا ہاتھ کر کے اس طرح سے اگر کبھی بے چینی ہو رہی کھانے کے بعد, کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنس گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمائی کہ کسی مومن کو یہ جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز بنا اس کی اجازت کے لے, یہاں تک کہ دانتوں میں خلال کی لکڑی بھی. تو اس سے ثابت ہو کہ خلال کرنا سنت ہے. تو اس لیے بالکل یہ بیکار کی چیزیں اپنے آپ لوگوں نے اڑا رکھی ہیں.
अच्छा, नमाज में जो नियत बांधते हैं वो कानों की लो तक ले जाना जरूरी है, क्योंकि जैसे हरमैन शरीफैन में इमाम जो है मुख्तसर कर देते हैं। इनका सवाल यह है कि कानों की लौ तक ले जाना हाथ ज़रूरी है या कंधों तक ले जाएं। भाई कंधों तक ले जाएं, बस ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह यही सुन्नत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कान पकड़ें, कानों तक भी अगर ले जाएं तो कोई हरज नहीं, लेकिन यहाँ तक भी आप ले जाएंगे तो आप देखो कंधों से ऊपर हैं उंगली अब भी, तो बिल्कुल कोई हरज नहीं है इसमें। नहीं, जैसे हरमैन शरीफैन में अब तो लाइव आता है वहाँ से, वो इतना मुख्तसर कर लेते हैं कि उनके हाथ तो सीने तक भी नहीं आते, बस ऐसे ही करके। देखो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, चाहे वो हरमैन शरीफैन क्या कोई भी करे, चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ ये था। तो आपके हाथ जो हैं वो उंगली कंधे से ऊपर जानी चाहिए। तो अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो हम उनकी तय। अगर आप 2 मिनट अपनी इफ्तारी कम करके मस्जिद पहुंच जाएंगे, पूरे साल तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। नबी की हदीस है कि मगरिब से पहले नमाज है, मगरिब से पहले नमाज है, मगरिब से पहले नमाज, जिसका जो हिसाब हो वो ज़रूर पढ़ लिया करें। मतलब ये नहीं वाजिब नहीं की, लेकिन 2 सुन्नतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने अरब में देखा कि लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको 1 महीना ऐसा मिलता है। एक और आपको तोहफ़ा में दूँ कि आपको तहज्जुद की आदत डल सकती है इस महीने में, क्योंकि आप सभी उठते हो सहरी के लिए, तो ज़रा 15 मिनट पहले उठ जाओ, वज़ू करके धो करके नफिल अपना शुरू कर दो। इतने आपकी औरतें खाना वाना बना रही, तो देखो इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करते रहो रोज़ कि अल्लाह आदत डाल दे हमें। ये जो हमने यहाँ अब नफिल पढ़े 2 करके 4 नफिल या 6 या 8, हुजूर की सुन्नत तो 8 नफिल और 3 तरावी, वो 3 वितर। तो ये अगर 11 रकात अगर आपने पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ वितर ना पढ़ो, ये सब बेकार की बात है कि हमने यहाँ वितर जो है जमात से शुरू करा रखे। वितरों की या नफिलों की कोई जमात नहीं है, ये तो हज़रत उमर की सुन्नत है कि हम यहाँ नफिल पढ़ रहे जो है जमात से कोई नफिल नमाज नहीं है। ये आपको मैं बता दूं, इससे बहुत बेहतर हज़रत उमर ने अपने घर की नमाज़ बताई थी उस टाइम भी जब ये तरतीब दिलाई। लेकिन क्योंकि एक तरतीब चली आ रही तवातिर से, तो मैं इसलिए मना नहीं करता आप लोगों के, मैंने कल भी यही बात कही थी। लेकिन अगर आप घर पे वो नफिल शुरू कर देंगे और उसकी आदत आपको बाद तक पड़ गई अगर, तो ऐसा तोहफ़ा होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ था। और तहज्जुद की नमाज मेरे नज़दीक इतनी लाडली नमाज है कि अल्लाह से अपनी बात मनवाई लेती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूक पर रहम खाने वालों और रहम का मामला करने वालों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होगी। तुम ज़मीन वाली मखलूक के साथ रहम का मामला करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। सूरह कहफ की 10 नंबर आयत में अल्लाह हम पर रहमत नाजिल फरमा, काम में दुरुस्तगी मुहैया फरमा, ये दुआ जो है वो मांगने की तरगीब दिलाई गई है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दूसरे आदमियों के लिए रहम नहीं और जो दूसरों पर तरस नहीं खाते। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत हसन और हुसैन को चूम रहे, तो वहाँ बैठे एक साहबी थे, उन्होंने कहा मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो कभी इन्हें नहीं चूमा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में रहम नहीं, अल्लाह ने उसके दिल को कुल खैर से खाली कर दिया। मतलब बच्चों को देख के अगर आपके दिल में रहम नहीं आ रहा, मोहब्बत नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपके दिलों में सख्ती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रहम का जज्बा बदबख्त के सिवा और किसी के दिल से नहीं निकाला जाता। मुस्नद अहमद की हदीस पाक है। हदीस पाक में बात आती है कि हर तर जिगर वाले पर रहम करना चाहिए। जब एक बार एक जंग से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो कुतिया दूध पिला रही थी अपने बच्चों को, तो हुजूर ने जब ये देखा तो तमाम सहाबा को दूसरे रास्ते से निकाला कि तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे जूतों की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाए और ये अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें। मेरे उस्ताद डॉक्टर इसार अहमद मरहूम कहते हैं कि अगर किसी का दुख तकलीफ़ देख के तुम्हारे दिल में मदद का जज्बा नहीं उभरता तो तुम आबिद आलिम तो हो सकते हो, नेक नहीं हो सकते। उनका बहुत मशहूर जुमला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेदर्द और बेरहम औरत इसलिए जहन्नम में डाली गई कि उसने एक बिल्ली को बांधकर भूखा मार डाला, ना तो उसे खुद कुछ खाने को दिया
اور نہ اسے کھلا چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب پالتو جانور رکھنے والے دھیان دیں یہاں پہ کہ اگر کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی۔ تو یہ جو ہے رحم کا معاملہ ہے، اور یہ جو رحمان الرحیم کی صفت ہے، رحمت اللہ کی آسمانوں سے آتی ہے، رحمت آسمانی چیز ہے، رحم سے بنی ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو رحمت سے متعلق کچھ چیزیں، تو رحم سے متعلق کچھ حدیثیں تھیں، کل رحمت سے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں گا آپ کو۔ وما علینا الا البلاغ۔